اخلاص، محبت، عقیدت کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ درود پاک کا ورد فرما لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہو رہا تھا، جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر مبارک پر قرآن مجید فرقان حمید کو اتار رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو تیز تیز حرکت دیتے تھے، فرماتے تھے تاکہ قرآن مجید یاد ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب اس قدر مشقت نہ اٹھاؤ، ہماری ذمہ داری ہے، ہم قرآن کو آپ کے سینے میں جمع بھی کریں گے، آپ کی زبان سے جاری بھی کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا یاد کرائیں گے یہ قرآن آپ کو کہ آپ کو کبھی بھولے گا نہیں۔ اس قرآن مجید کو محفوظ کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم الشان کتاب ہے جو حضرت جبرائیل کو یاد ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم الشان کتاب ہے جسے اللہ رب العزت نے خود لوح محفوظ میں محفوظ کیا ہے، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینکڑوں ہزاروں جانثاروں کو قرآن مجید یاد کرایا تھا۔ جو شخص مسلمان ہو جاتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس کا اقرار کر لیتا تو پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ اسے قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ کچھ نہ کچھ یاد کرا دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک کثیر تعداد تھی جسے قرآن یاد تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا، ایک صحابی کا نکاح طے فرمایا اور اس کے مہر کے طور پہ حفظ قرآن کو رکھا کہ اسے قرآن مجید کا اتنا حصہ یاد ہے، وہی اس کا مہر ہو گیا۔ میرٹ میں، معیار میں قرآن مجید کے حفظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ترجیح دی۔ ہم نے اس لشکر کا سپہ سالار فلاں بندے کو بنانا ہے اس لیے کہ اسے اتنا قرآن یاد ہے، یہ معیار تھا۔ جنگ یمامہ پر جو شہداء ریکارڈ کیے گئے ان میں 700 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، روایت میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
وہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے۔ ایک اور مارکہ پر 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ شہید ہو گئے جن کو قرآن یاد تھا۔ ایک موقع پر 10 صحابہ کرام وہ شہید ہوئے جن کو قرآن یاد تھا۔ اس ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے گہرے غم اور دکھ کا اظہار کیا کہ یہ ہماری پنیری تھی، یہ ہمارے حفاظ جو شہید ہو گئے، یہ پنیری تھی ہماری، یہ ہماری بہت بڑی محنت تھی جو شہید ہو گئے۔ صحابیات کو بھی قرآن یاد تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی حافظہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن مجید کی حافظہ بھی تھی، کاتبہ بھی تھی، یعنی قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا تھا انہوں نے۔ جب لغت قریش پر قرآن مجید کو جمع کیا گیا تو معیار حضرت حفصہ کا نسخہ تھا۔ یہاں اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نسخے بھی تھے، لیکن معیار حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابت کو کیا گیا کہ جس انداز میں انہوں نے لکھا۔ غلط فہمی ہو گئی مستشرقین کو، اورینٹلسٹ سکالرز کو، کہ اسلام عورتوں کے پڑھنے پہ پابندی لگاتا ہے۔ قرآن مجید کی حافظہ اور کاتبہ اور عالمہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حافظ کے بڑے اعزاز اور مرتبے بتائے، اور ایک اعزاز اور مرتبہ یہ ہے کہ اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو۔ والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ محنت تو بچے نے کی ہے، واقعی محنت بچہ کرتا ہے، لیکن بچے کو حفظ کرانے کا فیصلہ والدین کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اور ساتھ بچے کے وجود کا سبب والدین ہیں، پرورش والدین نے کی ہے۔ تو جس نے حافظ قرآن کو پالا ہے، پوسا ہے، پرورش کی ہے، اس کا یہ اعزاز ہے۔ اور بچے کا اعزاز کیا ہے؟ قرآن مجید خود سفارشی بن کے آئے گا، یا اللہ اسے عزت عطا فرما۔ اللہ رب العزت حافظ قرآن کو تاج پہنائیں گے، قرآن پھر سفارش کرے گا، یا اللہ مزید عطا فرما۔ پھر جنت میں عزت کا گاؤن، عزت کا چوغا، اسے خلقہ اس کو پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن ایک اور سفارش کرے گا، یا اللہ اس سے راضی ہو جا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے حافظ قرآن سے، قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کیجئے، گریڈ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جہاں آخری آیت پڑھو گے وہاں جنت الفردوس میں آپ کا مقام ہوگا۔ اللہ رب العزت ایسے راضی ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اتنا حصہ یاد کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے جس سے نماز پنجگانہ ادا ہو جائے۔ اتنا حصہ قرآن مجید کا یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ کم از کم آخری 10 سورتیں تو ہر مسلمان کو یاد ہوں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، تاکہ امام جب آخری سورتوں کی قرات کرے تو آپ کی نماز کے ساتھ ساتھ آپ کے تلفظ بھی درست ہو جائیں۔ میں اپنے شاگرد تلامذہ ائمہ جو ہیں ان سے کہتا ہوں کہ جو مغرب اور عشاء کی نمازیں ہوتی ہیں ان میں آخری سورتوں کو پڑھا کریں تاکہ لوگوں کے تلفظ ٹھیک ہو جائیں۔
اور قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنا یہ امت کے ذمہ فرض کفایہ ہے، جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ساری امت حفظ کرنا چھوڑ دے گی تو گناہگار ہوگی، ساری امت گناہگار ہو جائے گی۔ لہذا جو بچے قرآن مجید کو حفظ کر لیتے ہیں وہ ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیتے ہیں۔ جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہو رہا تھا، اس کے نزول سے یہ حفظ شروع ہوا ہے، آج تک ہے، اور قیامت تک قرآن مجید کے حافظ ایک بڑی تعداد میں امت کے اندر ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ امام قرطبی بڑے مفسر ہیں، اندلس کے، اسپین کے، مغربی دنیا ہے جو اسلام کی، وہ یہاں پر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ عباسی عہد میں خلیفہ مامون الرشید کے زمانے میں بادشاہ کے دربار میں علمی مجلس ہوا کرتی تھی، علمی مذاکرہ ہوا کرتا تھا۔ جب اسلام عروج پہ تھا نا، بادشاہوں کی مجلسیں ایسی ہوتی تھی کہ ان کی مجلسوں میں علماء ہوتے تھے اور وہاں علمی مذاکرے ہوتے تھے۔ آج ہم زوال میں چلے گئے تو آج علمی مذاکرے ممبر و محراب پہ بھی نہیں ہے، وہاں پہ بھی پارلیمنٹ ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو بادشاہ وقت مامون الرشید کے دربار میں علمی بحث جاری ہوئی، اس بحث میں ایک یہودی نے حصہ لیا، اور وہ علمی بحث عقلی نوعیت کی بھی تھی اور علمی نوعیت کی بھی تھی اور اسلامی نوعیت کی بھی تھی اور بین الاقوامی نوعیت کی بھی تھی۔ مامون الرشید جو تھا اس شخص کے دلائل سے بڑا متاثر ہوا، تو مامون الرشید نے اس کو بلا کے دعوت دے دی کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ اس نے کہا میں کدھر چھوڑتا ہوں باپ دادا کا مذہب، یہودیت کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا آپ کی مرضی، میرا کام تھا، آپ مجھے اچھے لگے، آپ کی صلاحیت سے میں متاثر ہوا ہے تو اس لیے میں نے آپ کو دعوت دے دی، باقی تو آپ کی مرضی ہے۔ وہ شخص نکل کے چلا گیا، سال بعد پھر مجلس منعقد ہوئی، وہ پھر آیا تو اس نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، درود پڑھا اس نے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بندہ مسلمان ہو گیا، اور جب اس نے دلائل دیے تو قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دلائل دیے۔ مجلس برخاست ہوئی، بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا کیسے مسلمان ہوئے؟ آپ نے تو انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا آپ کی دعوت دینے کے بعد جب میں باہر نکلا تو میرا دل ہوا کہ میری سرچ کروں، خوشخط ہوں بہترین قسم کا، میں نے تورات کا پورا نسخہ لکھا اور اس کے چند جگہوں کے اندر میں نے خود جان بوجھ کے ٹیمپرنگ کی، اور میں نے تورات کا وہ نسخہ یہودی علماء کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے مجھے بڑے انعامات اور اعزازات دیے اور وہ نسخہ اپنے پاس رکھا، اس کی قیمت بھی مجھے ادا کی اور شکریہ بھی میرا ادا کیا، اور اسے ایکسیپٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا، ٹیمپرنگ نہ پکڑ سکے۔ میں نے پھر انجیل لکھی اور عیسائی علماء کے حوالے کر دی، اس میں بھی ٹیمپرنگ کی، انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، بڑے اعزازات دیے مجھے۔ میں نے پھر قرآن لکھا اور چند مقامات پہ میں نے اس کے ٹیمپرنگ کی، تحریف کی، رد و بدل کیا میں نے وہاں پر، اور میں نے لے جا کر ان کے سامنے پیش کیا۔ تو انہوں نے جب اس کے مقامات کو پڑھنا شروع کیا تو غلطیاں نوٹ کرتے گئے، آخر میں آ کے کہا اپنے پاس رکھو، آپ نے غلط لکھا ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ میں نے کہا جی کیا دلیل ہے؟ حفاظ لوگ انہوں نے بلا لیے، انہوں نے کہا ہر عمر کے موجود ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، پوری امت مسلمہ کے اندر کوئی ایک شخص بھی آپ کو یہ ایسا نہیں ملے گا جو اس کو قبول کر لے۔ بچوں سے پڑھانا شروع کیا، چند جوانوں کو بلایا، ان سے پڑھانا شروع کیا، تو انہوں نے جہاں جہاں میں نے تبدیلی کی تھی انہوں نے پکڑ دی۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کی سچی کتاب یہ ہے، اسی وقت میں قرآن پر ایمان لے آیا۔ تو قرآن مجید کا جو حفظ ہے یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ میں نے آج یہ اس موضوع کو اس لیے چھیڑا ہے، یہ اہم ترین قرآن مجید عام ترین کا حفظ کرنا یہ اہم ترین مقاصد میں سے،
बहुत सारी दुनिया आज के ज़माने में ये भी कह रही है ना जी कि आज तो AI का ज़माना है, पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, आज तो सब कुछ जो है वो डिजिटल हो गया है, सारा महफूज हो गया है। तुम्हारे डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जितना भी महफूज हो, कुरान को अल्लाह ने सीनों के लिए उतारा है, कंप्यूटरों में और मोबाइलों में नहीं। ये सीनों में महफूज होने वाली किताब है और ये सीनों में महफूज रहेगी और उम्मत का एक तबका हमेशा कुरान मजीद हिफ्ज करता रहेगा। इसका एजाज है। और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।